حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے اس سے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرا سوا جہاں میں بسنے والا اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر باری ہوگا۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور اس کا پانی شیریں ہے لیکن وہ ایک صاف میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اس میں درخت لگانا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنی والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 100 حج کیا ہو۔ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے فراہم کیے ہوں۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اسماعیل کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے ہوں، اور جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو روز قیامت اس سے بڑھ کر کوئی افضل عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا مگر وہ شخص جس نے اس کے مثل یا اس سے زیادہ یہ وظیفہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ حضرت مکحول ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ جنت کا خزانہ ہے۔ مکحول نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا من جاء من اللہ الیہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے 70 قسم کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے اور ان میں سے سب سے کم فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ حضرت یسیرہ جو کہ مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھنے کا اہتمام کرو اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو کیونکہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گے غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والوں کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔
حضرت سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہے؟ تو آپ کی مجلس میں شریک کسی نے عرض کیا ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے خزانے غیب سے آپ کو اور سب کچھ عطا فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہوں وہ لمحے کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ اللہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔